ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا اور سنا تھا، مگر جو میرے ساتھ ہوا وہ شاید ہی کسی نے دیکھا یا سنا ہو۔ کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا اگر میرے پاس چشمدید گواہ نہ ہوتا۔ میں چاہ کر بھی وہ سب نہیں بھول سکتی، مگر سوچتی ہوں کہ کاش وہ واقعہ میرے دل و دماغ سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ لیکن افسوس، میں جب تک زندہ ہوں یہ بدنما داغ بھی زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا۔ میرا نام فوزیہ ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ گھر میں غربت کا تو راج تھا ہی، لیکن دکھ اس بات کا تھا کہ میرے گھر میں مجھے شروع سے ہی کوئی اہمیت نہیں ملی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ تھی، لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی مجھے بچپن سے ہی ایک نہ کردہ جرم کی سزا مل رہی تھی۔ میرے ابا چوکیدار تھے۔ ساری رات سڑک پر چلتے پھرتے وہ ڈیوٹی دیتے تھے اور صبح کی روشنی ہو جانے کے بعد گھر آیا کرتے تھے۔ ابا کا کام ایسا نہیں تھا کہ انہیں اچھی تنخواہ ملتی، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس وجہ سے ابا کو جتنی تنخواہ میں کام ملتا وہ کر لیتے تھے تاکہ گھر میں چولہا جلتا رہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ زندگی گزارنے کے لیے صرف 2 وقت کی روٹی کافی نہیں ہے، اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان کو لڑنا پڑتا ہے۔ پھر ابا کے ساتھ تو مسائل کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں اماں، ابا اور ہم 6 بہن بھائیوں کے علاوہ دادی، چچا، چچی اور ان کے بچے بھی رہتے تھے۔ دادا کا انتقال بھی میری پیدائش کے بعد ہوا تھا۔ بہن بھائیوں میں میں سب سے چھوٹی بھی تھی۔ ہم 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میری بہن سب سے بڑی، اس کے بعد 4 بھائی تھے اور پھر میرا نمبر آتا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جہاں غربت ہوتی ہے وہاں اولاد کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میرے چچا کے بھی 3 بچے تھے۔ 3 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں ہم لوگ بڑی مشکل سے گزارا کر رہے تھے، لیکن ایک ہی گھر میں مل جل کے رہنا ہم سب کی مجبوری تھی، کیونکہ اتنے وسائل نہیں تھے کہ ابا اور چچا اپنی اپنی فیملی کو لے کر الگ گھروں میں رہ سکیں۔ اور پھر یہ دادا کا اپنا گھر تھا، اس لیے ابا اور چچا گھر کے کرائے بھرنے سے بچے ہوئے تھے۔ دونوں بھائیوں میں اتفاق تھا، اس لیے ان کی بیویوں میں بھی کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ میری اماں ویسے ہی سیدھی سادی عورت تھی، ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی، اس وجہ سے چچی کو کافی سکون رہتا تھا۔ ہاں، مگر میری دادی بہت تیز اور سخت مزاج کی عورت تھی۔ روایتی ساس کی طرح بہوؤں کے ہر کام میں کیڑے نکالنا اور انہیں اٹھتے بیٹھتے باتیں سنانا ان کا مشغلہ اور شوق تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میری اماں اور چچی میں بہت بن جاتی تھی۔ ہم بہن بھائیوں یا چچا کے بچوں کے ساتھ بھی ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، سب مل جل کر رہتے تھے۔ مسئلہ تھا تو صرف پیسے کی کمی کا۔ ابا کی طرح چچا بھی چوکیداری کرتے تھے۔ دونوں بھائی مہینے بھر جتنا کماتے اس سے گھر کے تمام خرچے پورے ہوتے تھے، جس میں دادی کی دوائیں، بچوں کی تھوڑی بہت تعلیم کے خرچے اور ہانڈی روٹی کی پوری ہو جاتی تھی۔ ہم سب کے لیے سال میں صرف ایک بار عید پر ایک جوڑا بنتا تھا، وہ بھی پتہ نہیں اماں کیسے خرچے میں سے پیسے بچا بچا کر ہم سب بہن بھائیوں کی عید کے کپڑے بناتی تھیں۔ میری ایک بہن اور 4 بھائیوں کے بعد ابا اور اماں کو بچے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ دادی نے بھی انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ اب بچہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کسی کے بھی نہ چاہنے کے باوجود میں اس دنیا میں آ گئی۔ میرے آنے کی ویسے بھی کسی کو کوئی خاص خوشی نہیں تھی سوائے میری اماں کے، اوپر سے میں پیدائشی طور پر گونگی اور بہری تھی۔ بس اس بات پر تو دادی نے دور اندیشی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اماں اور ابا کو آنے والے وقت سے اتنا ڈرا دیا کہ ان کے ذہن میں میری پیدائش کے پہلے دن ہی نہ جانے کتنے وسوسے اور خدشے سما گئے۔ ابا کو بھی دادی کی طرح یہی لگنے لگا کہ ایک بیٹی اگر گونگی یا بہری ہو تو اسے زندگی میں جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ اس کی شادی کا بنتا ہے۔ اور ابھی میں دنیا میں آئی تھی، ایک دن بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ دادی کو میری شادی کی فکر پڑ گئی کہ ایسی لڑکی کو کون بیاہے گا جو نہ سن سکتی ہے اور نہ بول سکتی ہے۔ پھر اسی دن سے ابا کو ہر وقت سوچوں نے گھیر لیا۔ اس طرح وہ فطری طور پر مجھ سے تھوڑے دور رہنے لگ گئے۔ باقی سب کے لیے بھی میرا وجود بالکل ایسے تھا کہ جیسے میں اس گھر میں ہوں ہی نہیں۔ صرف ایک اماں تھی جو مجھے سینے سے لگائے رکھتی۔
ہاں، مگر دل ہی دل میں وہ بھی ڈرتی تھی کہ نہ جانے زندگی میں آگے چل کر میری یہ کمی مجھے کون سا دن دکھائے گی۔ باقی گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بالکل نارمل تھا، لیکن اس طرح نہیں کہ جیسے سب سے چھوٹے بچے کو سب لاڈ پیار کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں شروع سے ہی سب کے ذہنوں میں یہی بات سما چکی تھی کہ میں ایک بوجھ ہوں اور ساری زندگی بوجھ بن کر ہی رہوں گی۔ اور سب کے دل و دماغ میں یہ بات کیوں نہ آتی جب دادی ہی اٹھتے بیٹھتے مجھے بوجھ سمجھتی اور کہتی رہتی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے ہوش سنبھالا تھا تو کبھی دادی کو میں نے اپنے ساتھ پیار سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اول تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھیں۔ اگر کسی کام کی وجہ سے مجھے مخاطب کرنا بھی پڑتا تو ان کے چہرے پر واضح ناگواری کے تاثرات ہوتے تھے۔ اگر میں خود ان کے پاس باقی بہن بھائیوں اور بچوں کی طرح جاتی تو مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی یا پھر دھتکار دیتی تھیں۔ باقی سب گھر والے میرے ساتھ اشاروں میں بات کرتے تھے، میرا مذاق بھی اڑاتے تھے اور مجھے تنگ بھی کرتے تھے، مگر اماں نے سب کو سختی سے ڈانٹ کر منع کیا۔ اس کے باوجود جیسے جب موقع ملتا وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ میں سب کے چہرے کے تاثرات اور رویے کی زبان کو ہی سمجھتی تھی۔ مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ کون مجھ سے خوش اور کون ناخوش ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی میرے اندر ایک خوف اور ڈر بیٹھ گیا تھا۔ محلے والوں اور رشتہ داروں نے میرے گھر والوں کو مشورے دینے شروع کر دیے کہ فوزیہ کو گونگوں بہروں کے اسکول میں داخل کروا دو، یہ وہیں پر رہ سکتی ہے اور روز آ جا بھی سکتی ہے۔ مگر ہمارے گھر کے حالات ہی ایسے نہیں تھے کہ میرے لیے کوئی الگ سے خرچہ کیا جاتا۔ پھر جب میں 7 سال کی ہوئی تو ابا کو پتہ چلا کہ شہر میں کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو گونگے بہرے بچوں کو مستقل طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں، انہیں پڑھاتے اور سکھاتے ہیں تاکہ وہ گھر والوں اور معاشرے پر بوجھ نہ بنے۔ تو ابا نے مجھے وہاں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اسکول ہمارے گھر سے کافی دور تھا، اس وجہ سے ابا مجھے وہیں پر چھوڑنا چاہتے تھے، مگر اماں مانتی نہیں تھی۔ اماں کہتی تھیں کہ میں فوزیہ کو بغیر پڑھائی لکھائی کے ہی قبول کر سکتی ہوں، مگر میں اسے اپنے آپ سے دور نہیں کروں گی، کیونکہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی بچی کو دوسروں کے حوالے کر دیں۔ بڑی مشکل سے یہ بات ابا کو سمجھ میں آئی کہ بچی کا معاملہ ہے، اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا، مگر دادی یہی چاہتی تھی کہ ابا مجھے اسکول میں جا کر چھوڑائیں۔ پتہ نہیں دادی کو مجھ سے کون سا بیر تھا، حالانکہ میں نے تو کبھی کسی کو کوئی نقصان تک نہیں پہنچایا تھا، بلکہ میں تو ایک کونے میں دبکی بیٹھی رہتی تھی، نہ گھر کے بچوں کے ساتھ کھیلتی اور نہ ہی کہیں باہر آتی جاتی تھی، اور ایسا میرے ساتھ شروع سے ہی تھا۔ اس وجہ سے میرے اندر خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں تو اپنے سائے سے بھی ڈرتی تھی۔ صرف ایک اماں کی گود تھی جس میں چھپ کر میں اپنے آپ کو محفوظ اور مکمل محسوس کرتی تھی۔ میں اتنی چھوٹی سی تھی جب کسی بچے کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی محرومی زندگی میں اسے کس مقام پر لے کر جائے گی۔ اس کے باوجود میں نہ جانے کیا کچھ سوچتی رہتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں بالکل بیکار انسان ہوں جسے پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے سب بہن بھائی اور چچا کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ گھر کے چھوٹے سے آنگن میں اور باہر گلی میں وہ سب بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے۔ میں ان کے کھیل کود کا شور تو نہیں سن سکتی تھی، ان کی آوازوں کو محسوس بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر انہیں دیکھ تو سکتی تھی۔ سب کے چہرے زندگی سے بھرپور، مسکراہٹیں دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، مگر ایک کہیں نہ کہیں دل میں یہ افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں ان مسکراہٹوں کا حصہ نہیں ہوں۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی یہ احساس میرے دل میں اور گہرا ہوتا گیا کہ میرے اپنے بہن بھائی مجھے خود سے دور رکھتے ہیں، اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں کہتے، اور نہ ہی وہ مجھ سے زیادہ بات کرتے تھے، یا شاید میں ہی ان سے الگ الگ رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، اور ان سب میں میری کیا غلطی تھی۔ 2-3 مرتبہ میں نے اماں کے کہنے پر اپنے بہن بھائیوں اور چچا کے بچوں کے ساتھ بھی گھلنے ملنے کی کوشش کی، مگر نہ تو مجھے ان کی آوازیں سنائی دیتی تھیں اور نہ ہی میں ان کو کچھ کہہ پاتی تھی۔ اس وجہ سے وہ مجھے اپنے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیتے۔ پھر جب میں 12 سال کی ہو گئی تو میرے باقی سب بہن بھائی جوان ہو چکے تھے۔ چچا کے 3 بچے بھی تقریباً مجھ سے بڑے یا میرے ہم عمر تھے۔ اب وہ لوگ کھیلتے تو نہیں تھے، مگر اور بہت سی سرگرمیاں تھیں، جیسے کہ اکثر وہ سب بیٹھ کر ایک دوسرے کو کہانی سناتے
या किसी न किसी बात पर डिस्कशन करते थे, मगर मैं उनके बीच में बैठकर भी हर बात से अनजान रहती थी। और फिर जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, उस वक्त भी मुझे हर चीज़ से अलग रखा गया। यहाँ तक कि मेरे अपने घर वाले मुझे किसी मेहमान के सामने जाने से रोकते थे। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेइज्जती का सबब बनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर खुद एतमादी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मैं किसी के सामने चली भी जाती तो हाथ में पकड़ी हुई चीज़ें गिरने लगती थीं। मेरा दिल बुरी तरह कांपने लग जाता, मतलब हर काम मुझसे उल्टा होता था। इस वजह से मेरे बहन भाई मुझे किसी के भी सामने जाने से रोकते थे। चारों भाई अब बड़े हो चुके थे और किसी न किसी काम पर लगने की वजह से अब हमारे घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे थे, क्योंकि अब घर में 6-7 लोग कमा रहे थे। दादी के इंतकाल को भी काफ़ी अरसा गुजर गया था। हालात पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बावजूद मेरे अंदर का डर और खौफ कम नहीं हो सका। जब बड़ी बहन की शादी हुई तो उसके वलीमे में हम सब घर वालों ने शिरकत करनी थी और मुझे अपने साथ ले जाना उन सब की मजबूरी थी, क्योंकि अम्मा मेरे बगैर जाने को तैयार नहीं हो रही थी। इसलिए पहली मर्तबा मैं किसी शादी के मौके पर ख़ानदान से बाहर जा रही थी। चूँकि बाजी की शादी ख़ानदान से बाहर हुई थी, इस वजह से उन लोगों को हमारे घर के सब अफराद के बारे में हर बात मालूम नहीं थी। वो ये भी नहीं जानते थे कि मैं बोल या सुन नहीं सकती, क्योंकि ये बात किसी को भी अम्मा और अब्बा बताते नहीं थे। उसकी भी एक वजह थी। दरअसल बाजी के जब शुरू में रिश्ते आने लगे तो जानने वालों ने ये कहकर हमसे दूरी इख्तियार किए रखी कि अगर लड़की की बहन गूंगी और बहरी है तो हो सकता है कि उनके ख़ानदान में कोई बीमारी हो, जिसकी वजह से आगे चलकर भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी वजह से बाजी के रिश्ते होने से पहले ही टूट जाते थे। फिर अम्मा और अब्बा ने इसका यही हल निकाला कि अगर बाजी के लिए कोई भी रिश्ता आता तो मुझे उनके सामने ही नहीं जाने देते थे। जब बाजी के वलीमे पर हम सब गए, वहाँ सबसे मुलाकात हो रही थी, तो बाकी सब बिल्कुल आम लोगों की तरह मुझसे भी मुखातिब हो रहे थे, मगर मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन क्या कह रहा है। इसलिए मैंने किसी बात पर जवाब देने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन बाजी की सास ने जब बार बार मुझसे बात करने की कोशिश की तो मेरे चचा की बेटी ने कह दिया कि फौजिया गूंगी और बहरी है, इसलिए ना तो ये आपकी बात सुन रही है और ना ही आपको जवाब दे पाएगी। ये सुनते ही बाजी की सास के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उन्होंने कहा कुछ नहीं। अलबत्ता उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे जो वो सोच रही थी। मुझे उस वक्त इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसे लग रहा था जैसे एक मैं ही दुनिया का कोई अलग नमूना हूँ, जो सबके लिए हैरत और तवज्जो का मरकज़ बन रही थी, क्योंकि मैंने दावत के दौरान यही नोट किया कि सब लोग बार बार मेरी तरफ देख रहे थे और फिर आपस में बातें भी कर रहे थे, जैसे बाजी की सास ने ये बात फैला दी थी। मैं अम्मा की कुर्सी के साथ कुर्सी रख के एक तरफ होकर बैठ गई ताकि लोगों की नज़रों से बच सकूं। मुझे रोना आ रहा था, मगर ये सब कुछ मेरे लिए नया तो नहीं था। अम्मा कहती थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मेरी खूबसूरती भी निखरती जा रही थी, लेकिन एक ऐब ने मुझे हर तरह से पीछे कर दिया था। बाजी की शादी के 1 साल बाद ही अम्मा अब्बा ने मेरे 2 भाइयों की शादियां कर दी। वो दोनों अपना अपना कमाते थे, इसलिए मोहल्ले में ही एक घर किराए पर लेकर वहाँ रहने लग गए, क्योंकि हमारा घर तो इतना छोटा था कि अब इसमें मज़ीद किसी नए फ़र्द की गुंजाइश नहीं थी। फिर ऐसे हुआ कि भाइयों की शादियों के बाद अम्मा अब्बा को अब मेरी फ़िक्र लग गई थी। मैं 16 साल की हो चुकी थी। मेरी शक्ल सूरत देखकर तो कोई भी मेरे रिश्ते के लिए इनकार नहीं कर सकता था, मगर हकीकत जान लेने के बाद तो लोग मुंह पे ही कुछ भी कह देते थे। इस सूरत हाल में भी अम्मा और अब्बा मेरी शादी का सोच रहे थे। मुझे तो ये सोच कर ही परेशानी होती थी कि अगर मुझे बार बार लड़के वालों के सामने शो पीस बनकर जाना पड़ा और वो हर बार मुझे रिजेक्ट करते रहे तो मेरा क्या होगा। मगर मैं अम्मा और अब्बा की बात मानने पर मजबूर थी, क्योंकि ये बात तो मैं भी समझती थी कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक मेरी जगह इस घर में बनी रहेगी। जो लोग मेरे माँ बाप के होते हुए मुझे दिल से कबूल नहीं करते, हालांकि वो मेरे अपने घर वाले थे, तो फिर वो मुझे उनके बाद कैसे अपने साथ रखेंगे। इस वजह से मैं खामोश रही कि हो सकता है अम्मा और अब्बा का फैसला दुरुस्त साबित हो। अम्मा मेरे रिश्ते देख रही थी, क्योंकि अम्मा को लगता था कि अभी से रिश्ते देखना शुरू करेंगी तो शायद 2-4 साल में कोई बात बन जाए। जानने वालों से तो ये तवक्को रखना ही फजूल था कि कोई मुझे अपनी बहू बनाएगा,
اس لیے اماں نے اپنے ملنے والی ایک سہیلی کو میرے لیے رشتے کے لیے کہا، کیونکہ وہ رشتے کروانے کا کام کرتی تھیں۔ لیکن اس نے جس طرح کے رشتے دکھانا شروع کیے، مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ کبھی وہ میرے لیے کسی ایسے مرد کا رشتہ لے آتی جو عمر میں مجھ سے کئی گنا بڑا ہوتا، یا پھر شادی شدہ جس کے بچے نہیں تھے، تو کبھی وہ کسی طلاق یافتہ کا رشتہ میرے لیے لاتی تھیں۔ اماں تو مجھ سے یہ سب باتیں چھپا کے رکھنا چاہتی تھیں، لیکن چچا کی بیٹی جو مجھ سے 2 سال ہی بڑی تھی اور مجھے بڑھا چڑھا کے ہر بار میرے لیے آئے ہوئے رشتوں کے بارے میں بتاتی تھی۔ جس دن میرا کوئی رشتہ آتا وہ ساری رات میں روتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ شاید میرے رونے کی آواز اماں کو سنائی دیتی تھی، اسی وجہ سے اماں نے کبھی کسی ایسے رشتے کے لیے حامی نہیں بھری تھی۔ حالانکہ ابا اماں سے کہتے تھے کہ فوزیہ کے لیے کوئی ایسا رشتہ ہی مناسب رہے گا جن کو فوزیہ کی ضرورت ہو، پھر چاہے وہ اولاد کی خاطر ہو یا اپنے گھر کے سنبھالنے کی خاطر۔ لیکن فوزیہ کے لیے کسی اچھے اور کمارے لڑکے کے رشتے کی توقع کرنا بالکل بیکار بات ہے، مگر صرف میری ماں ہی تھی جو بچپن سے اب تک میرے ساتھ کھڑی تھی، ورنہ میرے گھر والوں کا بس چلتا تو شاید مجھے کسی بوڑھے کے ساتھ ہی بیاہ کر رخصت کر دیتے۔ ایسے ہی 2 سال گزر گئے۔ اب تو اماں بھی مایوس ہونے لگی تھی۔ ایک دن تو اماں اس قدر پریشان تھی کہ جب میں نے اماں کو اشاروں میں دلاسا دیا تو وہ میرے گلے سے لگ کر رونے لگ گئی۔ میں اماں کی آواز نہیں سن سکتی تھی، مگر اس کی آنسوؤں کے پیچھے چھپے درد کو محسوس ضرور کر سکتی تھی۔ پھر اللہ نے اماں کی دعائیں سن لی اور میرے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا مجھ سے عمر میں 6-7 سال بڑا تھا، کسی پرائیویٹ اسکول میں کلرک کی نوکری کرتا تھا۔ اس کے والدین نہیں تھے۔ اپنے ماموں کے گھر پلنے اور بڑھنے کے بعد جب سے نوکری لگی تھی وہ اپنے گھر جا کر رہنے لگ گیا تھا۔ وہ گھر بھی ہمارے گھر کی طرح چھوٹا سا تھا، لیکن یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ وہ شاہد کا ذاتی گھر تھا۔ شاہد کا رشتہ میرے لیے اس کی پڑوسن نے دکھایا تھا، جو کہ رشتے کروانے والی کے ذریعے ہی آیا تھا۔ شاہد میرے بارے میں جانتا تھا کہ میں بول اور سن نہیں سکتی، اس کے باوجود اس نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ اس نے یہ فیصلہ مجھ پر ترس کھا کے کیا ہے، اس لیے میرا دل بڑا خاموش سا تھا، جبکہ اماں اور ابا بے حد خوش تھے کہ ان کی گونگی بہری بیٹی کو ایک اچھے لڑکے کا رشتہ مل گیا تھا جس کی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اماں اور ابا نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ کیا۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر رشتہ طے ہونے کے بعد تھوڑا عرصہ بھی گزرا تو شاید لڑکا اس رشتے کے لیے انکار کر دے گا، اسی لیے انہوں نے صرف 15 دن میں میری شادی شاہد کے ساتھ کر کے مجھے اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ رخصتی سے لے کر شاہد کے گھر پہنچنے تک میرا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہی پڑوسن جو شاہد کے ساتھ مجھے بیاہنے گئی تھی، اس نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور اشاروں سے مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اس کا نام فردوس تھا اور وہ دونوں میاں بیوی ہمارے برابر والے گھر میں ہی رہتے تھے۔ فردوس باجی کے جانے کے بعد شاہد کمرے میں آئے۔ میں یہ سوچ سوچ کے گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، لیکن شاہد کے اچھے رویے نے مجھے خود اعتمادی دینا شروع کر دی۔ دوسرے دن ولیمہ ہوا۔ بہت زیادہ مہمان نہیں تھے، مگر جتنے لوگ بھی ولیمے میں آئے تھے سب نے میری بہت تعریف کی۔ پھر میں اگلے دن سے ہی اپنا گھر سنبھالنے لگ گئی۔ اب مجھے 2 کمروں کا یہ چھوٹا سا گھر سب سے پیارا لگنے لگا تھا۔ میں بڑے دل سے تیار ہوتی، گھر کے کام کاج کرتی اور بڑے اہتمام سے کھانا بناتی تھی۔ شاہد ہر بات پر میری حوصلہ افزائی کرتے تھے، اشاروں سے مجھے بتاتے کہ میں بہت خوبصورت اور سلیقہ مند ہوں۔ انہیں میرے ہاتھ کا بنا کھانا بھی بہت پسند آتا تھا۔ میری تو ایک دم سے زندگی ہی بدل گئی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک مجھے کہیں بھی کسی سے تھوڑی سی بھی اہمیت نہیں ملی تھی، اور اب ایک محبت اور قدر کرنے والا شوہر مل گیا تھا جو خود ہر طرح سے مکمل تھا، اور اس نے میری نامکمل ذات کو بھی مکمل کر دیا تھا۔ میں شاہد کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی۔ ہر ہفتے اماں ابا کی طرف چکر بھی لگاتی تھی، وہ بھی مجھے ہنستا بستا دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ اب تو ابا نے بھی واضح طور پر اپنی خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے تو ایک دم سے ایسے لگنے لگا تھا جیسے قدرت نے میرے تمام زخموں پر ایک ساتھ ہی مرہم رکھ دیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ میں امید سے تھی اور جلد ہی میرے آنگن میں ایک پھول کھلنے والا تھا۔ شاہد بہت زیادہ خوش تھے اور میری خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔
کیونکہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی نہ تو شاہد کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی تھی اور نہ ہی ان کی محبت میں۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ہاں بس کچھ کمی تھی جسے شاہد نے پورا کر دیا تھا۔ جلد ہی ہمارا بیٹا اس دنیا میں آ گیا۔ سب بہت خوش تھے۔ شاہد نے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ شادی کے بعد شاہد نے 2 جگہ پر نوکری شروع کر دی تھی، کیونکہ اسکول میں کلرک کی نوکری سے وہ 3 بجے تک فارغ ہو کر گھر آ جاتے تھے۔ پھر وہ 5 بجے سے رات 11 بجے تک ایک جنرل سٹور میں ہیلپر کا کام کرتے تھے۔ اس طرح ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ ایک دن اچانک شاہد کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر کافی ہائی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ کام کر رہے تھے اور آرام کی کمی کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسے ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے تو میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اب میں شاہد کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ شام والی نوکری چھوڑ دیں، کیونکہ مجھے آسائشوں اور روپے پیسے سے زیادہ شاہد کے ساتھ کی ضرورت تھی، ان کی پرواہ تھی۔ میں تقریباً روز شاہد سے یہ بات کہتی، مگر وہ مجھے ٹال دیتے تھے۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ آئے دن ان کے سر میں زیادہ درد ہونے لگ جاتا تو وہ بلڈ پریشر کی گولی لے لیتے تھے۔ پھر ڈاکٹر نے انہیں ریگولر دوا استعمال کرنے کا کہا۔ تقریباً 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے، مگر اب ان سے واقعی ڈبل ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی۔ ہمت کر کے لگے ہوئے تھے، مگر اب طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی، اس لیے شاہد نے ایک نوکری چھوڑ دی۔ چونکہ اب ہمارے اخراجات بڑھ چکے تھے، اس وجہ سے ایک نوکری میں پہلے کی طرح آسانی سے گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود میں مطمئن تھی، لیکن شاہد پریشان رہتے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ کچھ عرصے میں طبیعت بہتر ہو جائے گی تو دوبارہ آپ جو چاہے کر لیں، مگر فی الحال سب سے اوپر اپنی صحت کو رکھیں۔ انہوں نے میری بات مان لی۔ شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا، مگر فردوس باجی کے علاوہ میں کسی کے ساتھ بھی گھلتی ملتی نہیں تھی۔ کبھی کوئی چیز لینے یا دینے کوئی ہمارے گھر آ جاتا تھا، مگر میرا میل جول صرف فردوس باجی کے ساتھ تھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، کیونکہ ان کے میاں کی آمدنی بہت کم تھی اور 4 بچے ان کے ساتھ تھے۔ اس وجہ سے دونوں میاں بیوی کو کام کرنا پڑتا تھا، تب کہیں جا کر گھر کے خرچے اور بچوں کی پڑھائی پوری ہوتی تھی۔ جب میرا بیٹا 6 مہینے کا ہوا تو ایک دن فردوس باجی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میں جس بنگلے میں کام کرتی ہوں، میری مالکن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن وہ بیٹی کو پیدا کرنے کے 2 گھنٹے بعد وفات پا گئی۔ اب وہ بچی 1 ہفتے کی ہو گئی ہے، مگر اوپر کا دودھ نہیں پیتی، جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور ڈاکٹروں کو فکر ہے کہ اس طرح بچی کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اسے ماں کے دودھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مالک دوسری شادی تو کر سکتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ بچی کی اس ضرورت کو پورا کر سکے۔ اس لیے مالک نے مجھے کہا کہ کوئی جاننے والی بااعتماد عورت جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہو، وہ اگر میری بیٹی کو بھی دودھ پلا دے تو میں اسے ہر ماہ پیسے دوں گا، جہاں تک ممکن ہوگا اس کی مدد بھی کروں گا، بس وہ میری بچی سنبھال لے۔ میں فردوس باجی کی باتیں غور سے سمجھ رہی تھی۔ مجھے ان کی بات سمجھ تو آ رہی تھی، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے یہ ساری باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ پھر فردوس باجی نے کہا کہ وہ مجھ پر اعتماد کرتی ہیں اور میں اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلاتی ہوں، اس وجہ سے وہ میرے پاس آئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ میں اس کی مالکن کی بیٹی کو بھی دودھ پلانے کا کام کروں۔ میں نے اس بارے میں رات کو شاہد سے بات کی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ معاملہ بچی کی زندگی کا تھا، اسی لیے ہم دونوں سے انکار بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے شاہد کو بتایا کہ بنگلے کا مالک روز اپنے ڈرائیور کو مجھے لینے کے لیے بھیجے گا اور چھوڑنے کے لیے بھی۔ صبح سے لے کر شام تک مجھے وہیں پر رکنا پڑے گا۔ کچھ عرصے میں جب بچی اوپر کا دودھ پینے لگ جائے گی تو میں آنا جانا چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ سن کر شاہد نے مجھے اجازت دے دی اور میں دوسرے دن فردوس باجی کے ساتھ بنگلے پر چلی گئی۔ اپنے بیٹے کو میں ساتھ لے کر گئی تھی۔ ظاہر ہے میں اسے اکیلا تو گھر میں چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس بات پر گھر کے مالک نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور پھر جب فردوس باجی نے ان کی بیٹی لا کر میری گود میں دی تو مجھے اس ننھی سی پری پر بے اختیار پیار آیا۔ وہ اس وقت بھی رو رہی تھی۔ میں نے اسے اور اپنے بیٹے کو لے کر کمرے میں چلی گئی اور بڑے پیار سے اسے اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ بچی خوش ہو گئی اور سکون سے سو گئی تو مالک نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے کہ میں منہ مانگی تنخواہ دینے کو تیار ہوں، کیونکہ جو کام تم میری بیٹی کے لیے کر رہی ہو اس کے سامنے دنیا کے روپے پیسے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اور نہ جانے مالک مجھ سے کیا کیا کہہ رہے تھے، مگر مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
پھر فردوس باجی نے ان کی بات کاٹی اور انہیں بتایا کہ میں بول اور سن نہیں سکتی، کیونکہ میں فردوس باجی اور شاہد سے بھی ساری بات اشارے میں کرتی اور سمجھتی تھی۔ یہ سن کر بنگلے کے مالک کو حیرانی ہوئی۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے کچھ جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر کے آفس چلے گئے۔ میں سارا دن بنگلے میں بڑے آرام اور سکون کے ساتھ رہی۔ ملازمہ نے مجھے اچھی سے اچھی خوراک، یہاں تک کہ 2-3 مرتبہ فریش جوس بھی پینے کے لیے دیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ فردوس باجی 3 بجے تک وہاں رکتی تھیں۔ اس نے جانے سے پہلے مجھے بتایا کہ مالک نے میری خوراک کا خیال رکھنے کے لیے خاص طور پر ملازمہ کو ایک ٹائم ٹیبل بنا کر دیا ہے، اسی لیے تم چپ چاپ کھاتی پیتی رہو اور اپنی صحت کا پورا خیال رکھو۔ یہ سن کر مجھے بہت اچھا محسوس ہوا کہ اتنے امیر اور پڑھے لکھے لوگ مجھ جیسی غریب اور معذور لڑکی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے تھے۔ پھر شام کو 6-7 بجے میں ڈرائیور کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اب مجھے بنگلے میں جاتے ہوئے 3-4 دن گزر چکے تھے۔ میں اس ننھی پری کو دودھ پلاتی اور ساتھ ساتھ اوپر کا دودھ دینے کی بھی کوشش کرتی تھی۔ شروع میں تو وہ نہیں پیتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس نے اوپر کا دودھ پینا بھی شروع کر دیا۔ تو میں رات کو وہ دودھ تیار کر کے اس کی آیا کو دے آتی، جو رات بھر وہاں رکتی تھی، اور جب 1 مہینہ مکمل ہوا تو میری سوچ سے کہیں زیادہ پیسے بنگلے کے مالک نے میری تنخواہ کے طور پر مجھے دیے۔ تو میں بڑی حیران ہوئی۔ شاہد بھی حیران تھے، مگر کچھ بھی تھا کہ آمدنی کا ایک اچھا ذریعہ بھی بن گیا تھا اور نیکی کا کام بھی ہو رہا تھا۔ کچھ دن اور گزرے تھے کہ ایک دن اس بچی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ میں سارا دن اسے سنبھالتی رہی۔ شام تک بخار تو کچھ کم ہو گیا تھا، مگر ایک مسئلہ تھا کہ اس دن بچے کی آیا چھٹی لے کے گئی تھی۔ اب رات کو اس کے پاس رک کر اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ بنگلے کے مالک نے بہت اصرار کے ساتھ مجھے رات کو وہاں رکنے کے لیے کہا۔ اس نے مجھے زیادہ پیسے دینے کی آفر بھی کی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر میں نے اشارے سے انہیں سمجھایا کہ میرے شوہر سے فون پر بات کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد مالک نے کہا کہ وہ فون پر بات کر چکے ہیں اور شاہد نے مجھے وہاں رکنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ سن کر مجھے کچھ عجیب لگا، مگر میں نے یہی سوچا کہ شاید بچی کی وجہ سے ہی انہوں نے مجھے اجازت دی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے بیٹے کو لے کر اس بچی کے کمرے میں چلی گئی تو مالک بھی میرے پیچھے آ گئے۔ میں نیچے بستر لگانے لگی تو انہوں نے کہا کہ اوپر بیڈ پر ہی سو جاؤ۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے چلے گئے تو میں نے اٹھ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ بچے کا بخار کم ہوتا جا رہا تھا، مگر میں مسلسل اسے پانی کی پٹیاں کرتی رہی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دودھ کی طلب کر رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اچھا ہی ہوا جو آج رات میں اس کے پاس رک گئی، ورنہ پتہ نہیں وہ رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی تو اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی۔ پھر بڑی مشکل سے وہ آدھی رات کے بعد سوئی تو میں بھی کمر سیدھی کرنے کے لیے اس کے پاس لیٹ گئی۔ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ وہیں پر لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میری آنکھ لگے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ابھی پوری طرح سوئی نہیں تھی، اس لیے بڑی جلدی مجھے احساس ہو گیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو تھوڑی دیر میں ہی دروازہ کھل گیا اور بنگلے کے مالک اندر آئے۔ وہ نشے کی حالت میں لگ رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور وہ آدمی کون تھا جو اس وقت مالک کے ساتھ کمرے میں آیا تھا۔ مجھے ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ پھر بنگلے کے مالک نے اس آدمی کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہا تو وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے فوراً اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن وہ آدمی زبردستی مجھ سے میرا بچہ چھیننے لگ گیا۔ میں نے چیخنا چلانا چاہا مگر میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں شور مچانا اور بھاگنا چاہتی تھی مگر میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ مالک پاس کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بھی میرے پاس آیا اور ان دونوں نے مجھ سے میرا بچہ لے کر بیڈ پر لیٹا دیا اور اس آدمی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے باہر کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں زمین پر گر چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس بنگلے کے کوارٹر میں اور بھی ملازم رہتے ہیں، اس لیے میں کسی طرح ان تک اپنی آواز پہنچانا چاہتی تھی کہ مجھے کوئی آ کر بچائے، مگر میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ جب وہ دونوں مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لان میں لے گئے تو اسی وقت بنگلے کا مالی اچانک وہاں آ گیا، مگر وہ میری مدد کرنے کے بجائے باہر کے دروازے کی طرف بھاگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔
مگر جیسے ہی اس نے باہر والا گیٹ کھولا تو میرے شوہر پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ یہ منظر دیکھتے ہی بنگلے کا مالک سکتے میں آ گیا اور اس آدمی نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ اب دونوں پولیس کی حراست میں تھے اور شاہد ہم دونوں ماں بیٹے کو لے کر گھر چلے گئے۔ گھر جا کے شاہد نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مجھے اشاروں سے سمجھا رہے تھے کہ بنگلے کے مالک نے جان بوجھ کر مجھے وہاں روکا تھا، کیونکہ اس نے آیا کو بھی چھٹی جان بوجھ کر دی تھی۔ دراصل وہ مجھے بیچنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے ایک خوبصورت جوان لڑکی کے منہ مانگے پیسے مل رہے تھے، اور شاید اس نے ایسا پہلی بار نہیں کیا تھا۔ اس کے ساتھ جو آدمی تھا وہ وہاں پر رات کو چوکیداری کی ڈیوٹی دیتا تھا، اور یہ سب کچھ بنگلے کا مالی جانتا تھا، اسی لیے اسی نے شاہد کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی، اور شاہد وقت پر پولیس کے ساتھ مجھے لینے وہاں پہنچ گئے۔ یہ سب سن کر تو میں رونے لگ گئی۔ شاہد نے مجھے تسلی اور دلاسا دیا۔ پھر ساری رات میں جاگتی رہی۔ مجھے رہ رہ کر اس بن ماں کی بچی کا خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے اسے کون سنبھالے گا اور کون اس کا خیال رکھے گا۔ کاش اس کا باپ ایسے نہ کرتا تو میں اس بچی کو سینے سے لگائے رکھتی۔ میں ساری زندگی یہ واقعہ نہیں بھول سکوں گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔